جی یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم گری پڑی چیزیں ملتی ہیں نا، جس کو شرعی اصطلاح ہمیں کہتے ہیں لقطہ. لام سے، ہاں، لام قوف طا ہا. لقطہ. اور اگر بچہ پڑا ہوا ملے تو اس کو لقیت کہتے ہیں. ٹھیک. یہ ایسی لوگوں کی معلومات کی عرض کر رہا ہوں. ہاں ہاں یہ لقطہ جو ہے اگر یہ کنفرم ہو کہ غیر مسلم کا ہے، ٹھیک ہے. فرض کر لیں غیر مسلم کا، تو یہ مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب اٹھا سکتے ہیں. افضل اور اولا یہ ہے کہ اس تک پہنچا دیں. لیکن اگر مسلمان کا ہے اور اپنی ملک بنانے کی نیت سے اٹھایا تو یاد رکھیں یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ حرام ہے. ہاں اگر آپ اٹھاتے ہیں تو اس نیت سے اٹھا سکتے ہیں کہ چلو اصل مالک تک پہنچا دوں، پھر بالکل جائز ہے. پھر جب آپ اٹھا لیں تو وہاں جو معروف اعلان کے طریقے ہیں، جیسے بعض اوقات مساجد میں اعلان کر دیتے ہیں یا مارکیٹ میں کوئی چیز ملی تو وہ چارٹ لگا کے کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں کہ بھئی کسی کو چیز ملی ہے تو ہمیں نشانی بتا کر لے جائے. تو اس طرح کوئی اعلان کرنا اس وقت تک واجب ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ اس کا مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہے. پھر اگر ہم خود غریبیں رکھ سکتے ہیں، ورنہ اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، بچے کو اگر 100 روپے کا نوٹ مل گیا نا، گھر میں لے آیا تو امی خوش ہوئی کہتی ہیں میری کوئی نیکی کام آئی ہے تجھے صلہ ملا ہے، 90 مجھے دے 10 روپے تو رکھ لے. اللہ کی زمین سے ملا. ہاں اللہ کی زمین سے. اچھا بچے بھی تو اللہ کی زمین پر ہوتے ہیں. کوئی کڈنیپ کر کے لے جائے تو اس کی نہیں دلیل سنیں گے کہ بھئی اللہ کی زمین سے بچہ ملا ہے، پیسہ اللہ کی زمین سے ملا ہے تو میری نیکی کام آ گئی. تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ سابقہ زندگی میں اس طرح کچھ اٹھا کر کھا لیا ہے، پھل گرے ہوئے تھے، اگر یقین ہے کہ اس کا مالک ہم اس طرح اٹھا کے کھا لیں گے بغیر اجازت تو ناراض ہوگا، تو پھر اس سے اجازت لینی ہوگی. اور اس طرح کوئی لقطہ وغیرہ اٹھا کے اگر استعمال کر لیا ہے تو اتنا ہی پیسہ نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کریں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس شخص کو اس سے راضی فرما دے گا. باقی جو آپ نے خواب کے معاملات ذکر کیے یہ کوئی شرعی حجت نہیں ہوتے. اگر آپ کے خواب میں میرے خواب میں کوئی آ جائے، نبی کا خواب وحی الہی کی صورت ہوتی ہے. باقی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اپنے مردے کو عذاب قبر میں دیکھیں، ایسا نہ ہو. بعض اوقات ہم خوش دیکھتے ہیں مردے کو، ہم کہتے ہیں بڑا خوش تھا، لیکن ہو سکتا ہے بیچارہ عذاب میں ہو. ہمارے خواب شرعی حجت یہ سند نہیں ہے ہمارا. سند نہیں. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. صحیح. کوئی غلطی ہوئی، امام سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو سردار صاحب امام پر ہوتا ہے. اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو تو امام کے پیچھے وہ غلطی سمجھ لیں معاف ہے. معاف سے مراد یہ کہ اس پہ سردار صاحب نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اس میں ثواب میں بہت زیادہ کمی ہوگی، لیکن امام پہ اگر سردار صاحب ہے تو مقتدی کرے گا. اگر مقتدی پر ہے امام پر نہیں تو پھر وہ کچھ نہیں کرے. ٹھیک ہے. دیکھ لیں ہمارے گھروں میں دادا جان کی فوٹو لگی ہوئی ہے، ابا جان کی لگی ہوئی ہے، شادی کی فوٹویں لگائی ہوئی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، پرانی خوشگوار یادیں. اور اب اگر وہ دیکھو تو گھر میں وہ ایک سلطان رائق مصطفیٰ قریشی بنا ہوا ہے، روزانہ جھگڑے چل رہے ہیں صاحب. وہ فوٹو ایسی لگائی ہوئی ہیں جیسے بڑے پیار محبت. بھائی یہ فوٹو لگانا حرام ہے، یاد رکھیں، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے. آپ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں کتا، تصویر اور حالت جنابت میں کوئی شخص ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور یہ تختی پر نام غالباً قبر کی تختی کا کہہ رہے ہیں غالباً کہ اس میں جانور وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو جی ہاں بہتر یہی ہے کہ اس پر اللہ کا نام وغیرہ نہ ہو. اور اگر انسان کا نام بھی کوئی سے بزرگوں کے نام پر ہے تو بہتر ہے کہ وہ نہ لکھوائیں، کیونکہ کتے وغیرہ بھی پیشاب کرتے ہیں بعض اوقات کھڑی چیز کے اوپر، اور گرد بھی جم جاتی ہے. جاتے نہیں ہیں لوگ تو وہ گرد جم جاتی ہے، تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا خوشبو اب کون سی لگائی جائے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. پہلے تو دیسی خوشبوئیں استعمال ہوتی تھی، یعنی وداؤٹ الکوہل خوشبو استعمال ہوتی تھی. اب یہ کہ الکوہل کے ساتھ ہیں، اسپریسنٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا، بہت سے لوگ معلوم کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ویسے شراب خمر کو شریعت نے حرام کیا ہے، الکوہل کی ممانعت پر قرآن و حدیث میں کچھ نہیں ہے. تو فقہا نے دیگر چیزوں پر، نشہ آور چیزوں پر جیسے شراب خمر وغیرہ، ان پر قیاس کر کے الکوہل کو بھی منع کیا، اس کے استعمال کو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک شرعی قاعدہ ضابطہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو فقہا نے منع کیا اپنی ذاتی رائے سے، اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے، اپنے اجتہاد کے ذریعے منع کیا، اگر وہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی رائے سے لاکھوں لوگوں کو گناہ گار قرار دیں اور ان کی نمازوں کی بربادی کا سامان کریں. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خوشبو الکوہل والی لگانا یہ ناپاک ہے تو لازم بات ہے کہ گناہ گار ہوگا ناپاک چیز استعمال کرنے سے، اور پھر جب یہ جا کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے. تو پھر فقہا اپنی ذاتی رائے کو واپس لیتے ہیں. تو یہاں دونوں طرح کی ذمہ داریاں دیکھیں. پہلے ذمہ داری یہ تھی
کہ لوگوں کو آنے والے خطرے سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو جہاں پہ قرآن و حدیث کا واضح حکم نہیں ہوتا، فقہا غور و تفکر کر کے اپنی ذمہ داری محسوس کر کے لوگوں کو کہتے ہیں بھئی آپ یہ نہ کریں یہ نہ کریں، تاکہ لوگ اس سے بڑے جرم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن جب اس کے خلاف چیز معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی پری پلان نہیں ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی تو مخالفت کرنی ہے، چلو تم بھی کرو تم بھی کرو تم بھی کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ غیر محسوس طریقے سے فقہا کا قول کسی کے پاس نہیں پہنچ پاتا، یا پہنچا ہے تو وہ توجہ نہیں کر رہا ہے اور اس کے خلاف عمل رائج ہو جاتا ہے، تو پھر فقہا اپنی ذاتی رائے سے لوگوں کو گناہگار قرار دینا، ان کی عبادات کی بربادی کا سامان کرنا یا ان کی عبادات کے نہ ہونے کا حکم دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور جواز کا حکم دے دیتے ہیں۔ اس کو شرعی اصطلاح میں عموم بلوہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب کوئی بہت زیادہ عوام میں چیز رائج ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں ممنوعہ چیز، اور قرآن و حدیث سے اس کی ممانعت پر کوئی صریح واضح حکم بھی نہیں ہوتا ہے، فقہا نے اپنی ذاتی رائے سے منع کیا ہوتا ہے، تو پھر عموم بلوہ کی بنیاد پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ان چیزوں سے روکیں گے شدید حرج میں مبتلا ہوں گے، بہت زیادہ، کیونکہ عادت چھڑوانے میں شدید حرج ہے، اور پھر یہ بہت زیادہ راسخ ہو چکا ہے، رائج ہو چکا ہے، یہ چھوڑتے چھوڑتے بھی اگر ہم لگاتار بھی محنت کرتے رہیں بہت ٹائم لگے گا، تو پھر کیا اس دوران ہم یہ کہیں کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہیں اور آپ کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں؟ پھر وہ کپڑے جس پہ یہ الکحل لگایا اگر اس کو واشنگ مشین میں ڈالیں تو جن میں نہیں ہے کپڑے وہ اس کے ساتھ دھل گئے، وہ سب بھی ناپاکی کا حکم دے یا نہ دیں، تو بڑے پیچیدگیاں ہیں، تو لہٰذا پھر فقہا نے اس رائے کو واپس لے لیا۔ فی زمانہ اس دور میں الکحل کا استعمال یعنی اسپریسنٹ وغیرہ کا شرعاً بالکل جائز ہے، اس سے کپڑے پاک ہی رہیں گے، اور اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلا کراہت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فتویٰ اسی پر ہے۔ اب رہا تقویٰ، تقوی کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ تقویٰ فقط اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی الکحل کا استعمال مناسب نہیں تو آپ نہ کریں، لیکن اگر آپ یہ فتویٰ دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ تمہارا لگانا غلط ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ یہ وہی کرے گا جو شریعت کے معاملے میں بیچارے کو زیادہ مسئلے نہیں آتے ہوں گے، کیونکہ ہر شخص مفتی نہیں ہے، اور ہر مفتی موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق 6 وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے حکم میں تغیر پیدا ہوتا ہے، ان کے بارے میں جاننے کا، ان کی معرفت کا اور ان کے استعمال کا ملکہ حاصل نہیں کیا ہوتا۔ ہر مفتی اس کے اہلیت نہیں رکھتا، لہٰذا اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، پھر فرمایا کہ ایسے نہیں کہ کتابیں اٹھا لی جائیں یا علم سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء جلد جلد فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہ ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ طلب کریں گے، اور وہ جہالت میں ان کو فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے مفتیان کرام سے ہی مسئلہ معلوم کرنا چاہیے، خصوصاً جو اس فیلڈ میں عرصہ دراز سے ورکنگ کر رہے ہیں اور ان میں اچھی صلاحیتیں ہیں، کوشش حتی الامکان کریں کہ ان سے آپ رجوع کریں۔ تو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ اگر کوئی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے کہ میں الکحل استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی آپ کریں، نہ کریں، آپ نہیں کریں، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ دوسرے کو کہے کہ تمہارے لیے الکحل لگانا منع ہے، فتویٰ نہیں دے سکتا، فتویٰ دے گا قابل گرفت ہو جائے گا، کیونکہ حکم جواز کا ہے، فتویٰ یہی ہے، لوگوں کے لیے آسانی اسی میں ہے کہ لوگوں کو جواز کا حکم دیا جائے، اسپریسنٹ لگانا بالکل جائز ہے، آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، اور اگر کوئی اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں، کبھی بھی گفتگو کر لیجئے، بیٹھ کے انشاءاللہ بات کر لیں گے، لیکن بہرحال کوئی اپنی علمیت جھاڑنا مقصود نہیں ہے، کسی کی تحقیر مقصود نہیں ہے، لیکن سمجھانا یہی مقصود ہے کہ بعض اوقات شیطان تقوی کی راہ میں انسان سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے، اس کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ الکحل کا ترک کر دینا اگر یہ تقوی ہے تو دوسروں کو اس تقوی کو مسلط کرنا یہ خلاف تقوی ہے۔ تقوی یعنی اللہ کا خوف دل میں جس مفتی کے ہوگا وہ لوگوں کے لیے شرعی رعایت کے مطابق آسانی پیدا کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں عطا کرو، ان کو تنگی میں مبتلا نہ کرو، ان کو بشارت، خوشی، خوشخبری دو، فرحت قلب دو، ان کے اندر تنفر پیدا نہ کرو۔ یہ بخاری کی روایتیں گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، تو لہٰذا جہاں پھر فقہا رعایت دیتے ہیں وہاں پر رعایت ہی ہوگی، اور یہ رعایت کوئی خلاف تقوی نہیں ہوتی ہے،
یہ مطلوب شرع ہے، عین مطلوب شرع ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو وداؤٹ الکوہل لگانا چاہتا ہے وہ بالکل لگا سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کی مرضی ہے، اور الکوہل سے بچنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے، اپنے لیے ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی الکوہل والی خوشبو لگانا چاہتا ہے یہ وداؤٹ الکوہل، اس کو بالکل اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو خوشبو بہرحال اچھی طرح لگانی چاہیے۔ آپ نہائیں دھوئیں، صفائی کریں، مسواک کریں، اگر سرما کاجل ہے تو وہ سرما یوز کر لیں، اور بالوں میں تیل لگائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، نئے پہننا کوئی ضروری نہیں لیکن صاف ستھرے کپڑے ہوں، اور خوشبو لگا کر معطر مہکتے ہوئے مسجد کے اندر آئیں۔ بعض لوگ کھانے پینے سگریٹوں پہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن خوشبو نہیں خریدتے، ان کے پاس خوشبو ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ بہرحال میں نہیں بتا سکتا ہوں، یہ پھر کاروباری معاملہ بن جاتا ہے کہ کہاں سے آپ کو خوشبو خریدنی چاہیے، کون سی خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن یہ اپنے اطراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات مسجدوں کے باہر ہی اسٹال لگائے ہوتے ہیں، لوگوں نے اس پہ خوشبو وغیرہ ہوتی ہے، وہ اچھی سی خوشبو آپ لے لیں، لیکن خوشبو ہی ہو۔ یہ بھی بس ضمن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بہت ہی خوشبو کے معاملے میں بے ذوقی نظر آتی ہے کہ جس کو وہ خوشبو کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے، اس سے ایسی لگا لیتے ہیں کہ لوگ ناک بند کر لیں کہ یار یہ کون سی لگا کر آ گیا بھائی خوشبو، یعنی بعضوں کو تو چکر آ جاتے ہیں ایسی خوشبو سونگھ کر۔ اتنی خطرناک بھی نہ لگائیں، پہلے ذرا معلوم کر لیں، لائٹ سی خوشبو ہو، اچھی میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو ہو کہ جہاں سے آپ گزریں لوگ مہک جائیں اور ان کا دماغ معطر ہو جائے، اور وہ پوچھیں کہ جی کون سی خوشبو لگائی ہوئی حضرت۔ ایسی کوئی اچھی سی خوشبو استعمال کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اتنی خطرناک خوشبو لگا لیں کہ اس کو سونگھ کر جو سو بھی رہا ہو وہ ایک دم نیند اڑ جائے اس کی، یعنی کہاں سے ایک دم طوفان سا آیا تو پتہ چلا کہ حضرت نے ایک عطر لگایا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو واقعی خوشبو استعمال کریں، خوشبو کے نام پر بدنما داغ نہ ہو۔ آج 878ویں حدیث پاک پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اور مہاجرین اولین میں سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ندا کر کے بلند آواز سے پکار کے فرمایا، یہ کون سا وقت ہے، یعنی یہ مسجد میں آنے کا کون سا وقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مشغول تھا، میں اس وقت اپنے گھر پہنچ سکا جب میں نے اذان سنی، تو میں نے وضو کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور وضو بھی، یعنی وضو بھی تو قابل ایک ملامت ہے، اور وجہ اس کی بیان فرمائے حالانکہ آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ مہاجرین اولین میں سے ہیں، اور یہ ذو الہجرتین ہیں کیونکہ یہ پہلے مکے سے حبشہ گئے ہیں، پھر حبشے سے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے، تو یہ دوہری ہجرت کے حامل ہیں اور اولون سابقون میں سے ہیں۔ غزوہ بدر میں حاضر نہ ہو سکے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ صاحبزادی کے پاس رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شرف عطا فرمایا کہ آپ کو بدری صحابہ میں شمار کیا ہے، کیونکہ آپ سرکار کے حکم کی اطاعت میں مشغول تھے، تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ جلیل القدر صحابی ہیں اور ذو النورین ہیں، سرکار کی دو صاحبزادیاں لگاتار آپ کے عقد میں تشریف لائی ہیں، قطعی جنتی ہیں ہمارے نزدیک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کا نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہیں۔ انتہائی شرم و حیا والے ہیں، بہت زیادہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پھر تیسرے خلیفہ بھی ہیں، خلیفہ ثالث ہیں۔ یہ تمام اوصاف کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر اس کو دیکھیے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ندا فرمائی، یہ کون سا وقت ہے؟ کیونکہ آپ خطبے کے وقت آئے ہیں، خطبے کے وقت کافی کلوز تشریف لائے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مشغول تھا، یعنی میں اپنے کاروبار میں مصروف تھا، میری توجہ نہ رہی، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے گھر پہنچ سکا جب میں نے اذان سنی، لہذا چونکہ کلوز ٹائم ہو گیا تھا اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ اب ذرا یہاں توجہ فرمائیے، جو یہ کہتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے
تو بتائیے کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے اور ترک واجب حرام ہوتا ہے، اور کہ کوئی صحابی کے جان بوجھ کے حرام کا ارتکاب کرے گا؟ نہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان حدیثوں کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، مزاج رسول کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے، لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صراحتاً یہ بیان فرمانا کہ وقت چونکہ قلیل تھا اس لیے میں غسل کر کے نہیں آیا، میں نے وضو پر اکتفا کیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ غسل کرنا ہی افضل تھا، لیکن اگر غسل کوئی نہ کر سکے اور وضو کر کے آ جائے تو ٹھیک ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وضو بھی، یعنی وضو بھی تو قابل ملامت ہے، مطلب کہنے کا یہ کہ ایک تو آپ دیر سے آئے یہ بھی غیر مناسب، دوسرا صرف وضو کر کے آئے یہ بھی غیر مناسب، یہ نہیں کہ آپ گناہگار ہوئے، بھئی مناسب ہی نہیں کہ آپ صرف وضو کر کے آئے، کہتے ہیں حالانکہ آپ کو علم ہے، دیکھیں قد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو کیا نہیں معلوم کہ سرکار نے حکم دیا ہے، یا شاید آپ نہیں جانتے کہ سرکار نے غسل کا حکم دیا تھا، نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق ان کو کہہ رہے ہیں باقاعدہ کہ آپ تو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں اگر جمعے کا غسل کرنا واجب ہوتا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جانتے بھی تھے کہ غسل کرنا واجب ہے، پھر وضو کر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے ترک واجب کا ارتکاب، اور ترک واجب یعنی واجب کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ گناہ صغیرہ ہے، اور اس پہ اصرار کر لیں تو گناہ کبیرہ بھی بن سکتا ہے، اور کوئی صحابی اس طرح جان بوجھ کے واجب کا ترک نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا جو غسل یاد دلا رہے ہیں وہ وجوب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ افضلیت کی طرف، کہ آپ اتنی دیر مشغول نہ رہتے تو بہتر تھا، آپ پہلے گھر جاتے اور فضیلت کے حصول کے لیے باقاعدہ غسل کر کے مسجد میں تشریف لاتے تو بہت بہتر تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو جاننے کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا ہے، قلت وقت کی بنا پر صرف وضو پر اکتفا فرمایا، جس سے ظاہر ہوا کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح جانتے تھے کہ غسل کرنا واجب نہیں، ہاں افضل ضرور ہے، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے لہٰذا صرف وضو پر اکتفا بھی کافی ہے۔ تو اس سے صریح طور پہ معلوم ہوا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے، بہتر ہے کہ کیا جائے، لہٰذا جو جمعے کے دن جان بوجھ کر بھی غسل ترک کر دے تو ہم اسے گناہگار تو قرار نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس نے ایک فضیلت کو ترک کر دیا۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کاروبار کے مسائل مفتیان کرام سے اس لیے آ کر نہیں پوچھتے کہ ایسا نہ ہو، وہ کہہ دیں گے ناجائز، تو خواہ کا ٹینشن بڑھے گا، اچھا خاصا ہر مہینے 50 لاکھ 60 لاکھ کا نفع ہو رہا ہے، مفتی صاحب نے کہہ دیا تمہارا کاروباری ناجائز ہے تو بند کرنا پڑے گا، اور بند کریں گے تو 50-60 لاکھ روپے ماہانہ کا نفع چلا جائے گا۔ ابے بھائی دیکھ لیں گے آخرت میں، یار چھوڑ دو۔ بعض کہتے ہیں مولویوں کے پاس مت جاؤ، جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، یہ حکیم اعظم ہے، حکیم لقمان کا عکس ثانی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، وہ آپ کو ایسی مشورہ دے گا، نو 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 نو، ان مولویوں کے پاس نہ جانا، دماغ خراب کر دیتے ہیں بھائی، پریشان کر دیں گے یہ۔ پھر کس کے تیرے پاس آئیں، پوری دنیا کو تمہارا نمبر دے دوں گمراہ کرنے کے لیے؟ ذرا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر دیکھو، جتنا آپ کو نفع ہو رہا ہے اتنا ہی آپ جہنم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ 50-60 لاکھ روپے مہینہ اگر ناجائز طریقے سے حاصل کریں، اس کا حساب دینا کتنا مشکل ہوگا۔ اگر یاد رکھیں نافرمانی کے ساتھ زیادہ آ رہا ہو، نافرمانی کے ساتھ حرام طریقے سے، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، یہ قہر الہی ہے، قہر الہی۔ کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اس کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا کی نعمتیں اس پہ کھول دیتا ہے، اور اس کی وہ اتنی نعمتوں میں آتا ہے کہ توبہ کا خیال ہی نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمتوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں ختم کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر موت کے وقت بھی اس کی کچھ نیکیاں باقی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو موت میں آسانی دیتا ہے، اور یہ موت کی آسانی اس کی باقی نیکیاں بھی لے جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے فراڈیے ہوتے ہیں، مرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار بڑی آسان موت آئی اس کو، تو سنا تھا گناہگار تو بڑا سخت موت مرتا ہے، یہ تو بڑے آرام سے مر گیا۔ پھر ہمیں حدیثوں پہ شک پڑ جاتا ہے نا کہ یار حدیث میں تو تھا کہ بڑی سخت موت آتی ہے، اس کا مطلب یہ دیکھو یہ تو فراڈیہ تھا پکا، پوری مارکیٹ میں نماز کا نشان تھا اور سب سے بڑا فراڈیہ یہ تھا، اس کے باوجود کتنے آرام سے مر گیا۔ آرام سے نہیں مرا، وہ ایک لمحے کے اندر جو اللہ نے اس کو عذاب دیا وہ تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد جو قبر میں پہنچے گا وہاں سخت عذاب ہوگا۔